تفسیر ومعارف وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا جب آپ کے پروردگار نے نبی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے آپ پر بھی گواہ بنا دیا، یہ سوال بھی ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک آپ کی ذات کے علاوہ اور کون پروردگار ہو سکتا ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یہ بات تو ہمیں یاد ہی نہیں رہی، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا پھر یہ کہو کہ ہم تو جب پیدا ہوئے تو ہمارے جو باپ دادا تھے شرک میں مبتلا تھے، ہم نے تو وہی سیکھا، ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو اے بار الہی، آپ ہمیں اس کام کی سزا دینا چاہتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا، ہم تو ان کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ویسے ہی ہو گئے۔ اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرما کر اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے سب سے بنیادی اور سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو، سوچ کر سمجھ کر جواب دو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سوال نہیں فرمایا کہ میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، تمہارا معبود نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کیسے ہوا، کہاں ہوا؟ مفسرین کرام میں سے بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب عرفات پہنچے، جب اماں حوا سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد اس وادی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ آسمانوں کا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجے جانے کی تیاری ہوئی تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، جب تیرے پروردگار نے نبی بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یاد رہے اولاد باپ سے ہوتی ہے، وراثت باپ سے پاتی ہے، اور اس کا اصل بیج، اصل تخم، اصل بنیاد جو ہے وہ باپ سے ہوتی ہے، جو ہر شخص کے سلب میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یَحْزُوہُم بین الصلب والترائب، سلب اور پسلیوں سے بچہ اگر ماں کے سینے سے دودھ کے ذریعے سے غذا حاصل کرتا ہے، لیکن اصل بنیاد سلب بدر سے ہے، اور وہ ایسا قادر ہے ہر وجود کی بنیاد یا بنیادی جرثومہ جین سلب میں محفوظ ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں سے دنیا میں اولاد ہوئی تھی، ان سب لوگوں کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور تمام انسان جمع فرمائے جو صرف وجود ہی نہیں تھے، چونکہ صرف وجود تو انسان کام کا نہیں، اس کا مطلب ہے ان سب کے ساتھ ارواح بھی ملائی گئیں۔ انسان مکلف بھی جب ہوتا ہے یا ذریت یا اولاد آدم یا آدمی تب ہی کہلاتا ہے جب روح اور جسم مل کر ہوتے ہیں، اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹی یا پہلی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر آدمی کو اس کے باپ کی پشت سے نکالا، اس میں روح ڈالی اور اسے اپنے روبرو کھڑا کر دیا۔ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ قیامت کو کیسے زندہ ہوں گے؟ قیامت کو تو زندہ ہوں گے، لیکن بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سب کو پہلے حاضر کر چکا ہے۔ جنہوں نے وجود میں اب آنا تھا وہ پہلے حاضر ہو گئے، اور پھر وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا، یعنی سب کو ہوش دلایا کہ اپنے آپ کو پہچان رہے ہو تم فلاں ابن فلاں ہو، تم فلاں آدمی ہو، دنیا میں تمہارا یہ نام ہوگا، تمہاری یہ پہچان ہوگی، تم ہی وہ ہو۔ سب نے اپنے آپ کو بھی پہچانا، سب ذاتی طور پر حاضر ہوئے۔ اس وقت یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟